الحمدللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، آج میں آپ لوگوں کے سامنے معراج کی چند باتیں عرض کروں گا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اہم باب ہے، اور یہ باب ایک حد تک تفصیلات کا بھی متقاضی ہے تاکہ ساری باتیں ترتیب سے سامنے آ سکیں۔ امید ہے کہ آج جو باتیں عرض کی جائیں گی آپ حضرات اسے غور سے سنیں گے۔ جب اسلام کا آزمائشی دور اور پرخطر زمانہ ختم ہونے کے قریب تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نیز مسلمانوں کے لیے ہجرت کے بعد راحت و آرام کے ایک نئے دور اور چین و سکون کے ایک جدید زمانے کا آغاز ہونے والا تھا، اس دور کے ابتدائی حصے میں ایک رات ایسی بھی آئی جس میں حق تعالی شانہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی بے بہا دولت اور قیمتی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ جس بابرکت رات کے مبارک لمحات میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حتیم میں استراحت فرما تھے، انہی لمحات میں یکایک حضرت جبریل نبینا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض پرداز ماہ و نجوم تجلی نثار کرتے ہیں، حضور چلیے ملک انتظار کرتے ہیں۔ جبریل امین کے ساتھ اور دوسرے فرشتے بھی تھے۔ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے بیدار کیا اور وہ اپنے ساتھ آب زمزم کے پاس لے گئے، آپ کے سینہ اقدس کو چاک کیا اور قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ اس کے بعد ایک تشت سونے کا لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبریل امین نے اس سونے کے تشت سے ایمان و حکمت کو لے کر آپ کے سینے میں رکھ کر برابر کر دیا۔ اس کام سے فراغت کے بعد حضرت جبریل امین نے ایک براق نامی سواری کی طرح آپ کو متوجہ کیا۔ وہ سواری بجلی سے زیادہ تیز، روشنی سے زیادہ سبک خرام تھی۔ اس کا رنگ سفید اور قد گدھے سے کچھ بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق رفتار سواری پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے اور اس براق کو اس کھونٹے میں باندھ دیا جس میں دیگر انبیاء و رسول اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلے تو حضرت جبریل امین نے خدمت عالی میں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ تھام لیا۔ جبریل امین نے عرض کیا، آپ نے فطرت کو پسند کیا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ان امور سے فراغت کے بعد آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی معیت میں سوئے آسمان روانہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین نے فرشتے سے پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے۔ یکایک آپ کی نظر ایک فرد بشر پر پڑی جو اپنی داہنی جانب نظر ڈالتا تو ہنستا تھا اور بائیں جانب نظر ڈالتا تو روتا تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم نبینا علیہ السلام ہیں۔ ان کے دائیں جانب جو پرچیاں نظر آ رہی ہیں وہ ان کی جنتی اولاد ہے، اور بائیں جانب جو پرچیاں ہیں وہ ان کی جہنمی اولاد کی روح ہے۔ وہ دائیں طرف عالم جنت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب جہنم والوں کو دیکھ کر رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہوتے ہیں۔ پہلے ہی آسمان پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نہریں نظر آئی۔ ان میں سے پہلی 2 نیل اور فرات کے موافق اور بعد والی ایک نہر کوثر تھی
جس کو خداوند قدوس نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر رکھی۔ دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام ملے۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کی زیارت اور ان سے ملاقات ہوئی۔ سارے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کے دوران کچھ مختصر سی گفتگو ہوئی جس کی تفصیلات کا موقع نہیں، بعد میں انشاءاللہ کبھی بتا دوں گا۔ بہرحال ان انبیاء علیہ السلام نے خوش آمدید، مرحبا اے پیغمبر صالح، اے برادری صالح، اے فرزند صالح کے زرین خطاب سے آپ کو نوازا اور سب نے آپ کے لیے دعائیں دی۔